ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج آپ کے سامنے یہ ذکر کرنا ہے کہ کیا ہوا روک کر یعنی گیس روک کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ کیا کسی بندے کو حاجت ہو رہی ہو ہوا خارج کرنے کی، مگر وہ شخص اپنی ہوا خارج نہ کرے اور نماز کو جاری رکھے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ ایسا شخص جس کو پیشاب یا پخانے کی حاجت ہے اور وہ نماز جاری رکھے ہوئے ہے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ ایسا آدمی جس کو بار بار گیس آتی ہے، رکنے کا نام نہیں لیتی، تو کیا ایسا شخص اپنے گیس کو روک کر اپنی نماز کو جاری کر سکتا ہے؟ ایسا آدمی جو گیس کو روک کر نماز کو شروع کرتا ہے اور پھر اس قدر گیس کے روکنے میں مصروف ہوتا ہے کہ نماز کی رکعتوں اور تلاوت بھی بھول جاتی ہے، تو کیا ایسا شخص بھی نماز جاری کر سکتا ہے؟ ناظرین، ان ساری باتوں پہ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے مخاطب ہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ انسان کو نماز کے لیے کامل طہارت کے ساتھ داخل ہونا چاہیے اور ساتھ ہی کامل اخلاص کی نیت کے ساتھ داخل ہونا چاہیے۔ اگر ایک ایسا شخص ہے جو کامل طہارت سے داخل نہیں ہوا اور نہ ہی کامل نیت سے داخل ہوا ہے تو ایسے آدمی کی نماز درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رہے کہ جب کوئی شخص نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی توجہ اس جانب ہونی چاہیے جس جانب وہ عبادت کے لیے کھڑا ہے، یعنی نماز کی طرف ہونی چاہیے۔ اسی لیے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رأیتمونی کما اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ گویا میں بھی اپنے رب سے نماز میں ایسے کھڑا ہوتا ہوں جیسے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہوں، کلام کر رہا ہوتا ہوں۔ لہذا آقا کریم علیہ السلام نے کسوٹی اور معیار بتا دیا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص جس نے گیس کو روک کر نماز ادا کی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ البتہ کچھ شرعی حاجتیں جہاں رکھی گئی ہیں، شرعی ضوابط رکھے گئے ہیں، اگر ان ضوابط کو دیکھا جائے تو پھر کہیں نہ کہیں اس کے لیے گنجائش بھی نکل سکتی ہے۔ اول تو بات یہ ہے کہ وہ شخص جو عادی مریض نہیں ہے، جو باقاعدہ طور پہ مریض نہیں ہے، وہ اگر گیس روک کے نماز ادا کرتا ہے تو اس کی مطلق نماز ناجائز ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جو مطلقاً تو مریض نہیں ہے، البتہ کبھی کبھی اس کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کو بھی ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تیسرا وہ مریض ہے جس کو شرعی معذور کہا جائے گا، یہ وہ شخص ہے کہ جس کا 5 منٹ تک بھی گیس نہیں رک سکتا، یعنی ہر لمحہ اس کا گیس خارج ہوتا رہتا ہے اور یہ اپنے آپ کو یعنی اس گیس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اور اگر یہ ایسا نہ کرے تو نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ظاہر ہے نماز کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، اب جب بار بار گیس خارج ہوگی تو نماز تو نہیں ہوگی۔ اب یہ شخص اپنی گیس کو روک کے نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو شریعت اس کو سلسلے بول کے حکم میں لے جاتی ہے، یعنی ایک ایسا شخص جس کا پیشاب رکتا ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ شخص ایک نماز کے لیے وضو کرتا ہے، صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے پہنتا ہے، پھر وہ نماز جاری رکھتا ہے۔ اب چاہے اس کو 2 منٹ بعد قطع ہوں، 3 منٹ بعد قطع ہوں، اسے دوبارہ اگلی نماز تک اسی حال میں عبادت کی اجازت ہے، کیونکہ یہ شرعی معذور ہے، اس کا عذر شرعی ہے، شرعی مریض جس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، یہ شخص جس کی گیس رک نہیں رہی اور یہ 2 منٹ یا 4 منٹ تک بھی نہیں رک سکتی، تو ایسا شخص جب وضو کر کے نماز شروع کر دے، اب اگر اس کی گیس خارج بھی ہوگی تو اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہ شرعی معذور یا مریض کے حکم میں آتا ہے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ کے اصول کو دیکھتے ہوئے عام طور پر پیشاب یا پخانے کی حاجت ہو اور بندہ نماز میں چلا جائے تو نماز اس کی نہیں ہوتی۔
اسی لیے حضور کا فرمان ہے کہ دو چیزیں جب تمہارے پاس ہو تم نماز کو ترک کر سکتے ہو۔ ترک کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سے تھوڑا لیٹ ادا کر سکتے ہو۔ ایک تو فرمایا کھانا تمہارے سامنے آ جائے اور ادھر نماز کی جماعت کا وقت ہو جائے تو اور تم قادر بھی ہو، تمہیں بھوک بھی ہے، تو فرمایا پہلے تم کھانا تناول کرو، پھر اگر نماز بچ گئی ہے تو جماعت میں شامل ہو جاؤ، ورنہ علیحدہ پڑھو۔ دوسرا تمہیں پیشاب کی حاجت ہے تو تم پہلے پیشاب کے لیے چلے جاؤ، نماز بعد میں ادا کر لو۔ ان دونوں کی وجہ یہ ہے کہ جب تم ایسا کرو گے، یعنی کھانے کی طلب ہے کھانا چھوڑ کے نماز کے لیے جاؤ گے، پیشاب کی حاجت ہے پیشاب نہیں کرو گے نماز کے لیے چلے جاؤ گے، تو پوری نماز میں ہمارا وہم و گمان، ہمارا تصور، ہمارا خیال اسی جانب مبذول ہوگا، حالانکہ نماز میں تو کامل خیال اللہ کی جانب ہونا چاہیے۔ تو اس لیے باہر کے سارے کاموں کو نمٹا کے پھر نماز کی طرف آئیں، تاکہ نماز کی برکات کو بھی حاصل کر سکیں، اس کے فوائد کو بھی حاصل کر سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق